سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، سلام کرنے سے دل سے تکبر ختم ہوتا ہے، سلام کرنے سے یہ صرف زبانی مشق نہیں، بندہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ سلام سلامتی سے امن کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے میرے بھائی تیرا مال، تیری عزت، تیری جان میری طرف سے محفوظ ہے، میں تجھے 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی تو بھی بے فکر ہو جا، تیرا مال، تیری جان، تیری عزت میری طرف سے بھی محفوظ ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ جب تم ملو تو اس وقت تم ہاتھ چومو اور جب پیچھے ہٹ جاؤ تو غیبت کرنا شروع کر دو، پگڑی چالنا شروع کر دو۔ اسلام کا مقصد یہ تھا، ہم اسلام کے مطلب کو نہیں سمجھے، مقصد کو نہیں سمجھے۔ جب السلام علیکم کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تیرے اوپر سلامتی ہو۔ اور اسلام کہتا ہے جب تم السلام علیکم کہتے ہو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ کہتے ہو تو 20 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح جب سلام لیا جاتا ہے تو فرمایا جاؤ اس سے بہتر جواب دو، یا جس طرح کا سلام لیا گیا اس طرح کا جواب دو۔ تو جتنے الفاظ بڑھاؤ گے نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو کم از کم جب السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے مفہوم کو سمجھ جائے تو انسان کبھی بھی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت، چغلی، اس کی عزت پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ سلام سے بات یاد آئی، ہارون رشید کا زمانہ تھا تو ایک بندے کو سزائے موت ہو گئی، تو بندہ بڑا دانا بھی نہ تھا، تو اس سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ دربار لگا ہوا تھا تو اس نے کہا السلام علیکم، بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے جلاد سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بادشاہ نے آزاد کر دیا۔ بادشاہ نے معافی دے دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے تو نہیں معاف کیا۔ کہا جناب پورے دربار نے سنا ہے، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو جس کو وقت کا بادشاہ سلامتی کی ضمانت دے اسے کون سزائے موت دے سکتا ہے؟ تو بادشاہ مسکرا پڑا، فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کی دنائی غالب آ گئی۔ تو ہارون رشید سلام کا جواب دے تو بندہ پھانسی سے بچ جائے، اور اگر آمنہ کا لال سلام کا جواب دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو ملنے چلے گئے اور جا کے فرمایا السلام علیکم۔ وہ صحابی گھر میں تھے، حضور کی آواز کو سنا، پہچانا، لیکن دل ہی دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ تیسری بار حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر ہولے سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ اب سنت یہ ہے یا 3 بار سلام کرو یا 3 بار دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ پھر سے۔ جب 3 بار جواب حضور تک نہ پہنچا تو اللہ کے رسول واپس پلٹے۔ جب حضور واپس پلٹے تو اس صحابی نے باغ کے دروازہ کھولا، عرض کی بندہ نواز آپ تشریف لائے، میں گھر میں ہوں، یہ تو میری خوش بختی کہ آپ آئے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے 3 بار سلام لیا تو انہیں جواب ہی نہیں دیا، اس لیے جا رہا ہوں۔ عرض کی بندہ نواز میں نے 3 بار جواب دیا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے آہستہ جواب دیا ہے کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی۔ تو جب اللہ کے رسول سلامتی کی دعا دیں پھر سلامتی کا مین ہی برستا۔ اس لیے وہ شعر تو بالکل سادہ ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے، اس لیے درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ ایک بار بھی جواب مل گیا نا امتی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو تو سمجھو کام بن گیا۔ اچھا، سلام سے ایک اور بات یاد آئی۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ تنگ دست بڑا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو میرے حضور نے فرمایا صحابی جب تم گھر میں جاؤ نا تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو۔ آج مرد بیوی کو سلام کرے تو اس کو اپنی مردانہ شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ آج جو مالک ہے مزدور کو سلام کرے تو سمجھتا ہے کہ شاید میری شان میں کمی آ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، لیکن فرمایا جب تم گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور پھر فرمایا صحابی کبھی تو گھر میں جائے تو گھر میں کوئی نہ ہو، فرمایا پھر گھر کو خالی نہیں سمجھنا، فَسَلِّمْ عَلَيَّ، میرے اوپر سلام پڑھنا، میں وہاں موجود ہوں گا۔
وہ صحابی کہتے ہیں میں نے وظیفہ بنا لیا، السلام علیکم کرتے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیتے، لیکن جب گھر میں کوئی نہ ہوتا تو چاہ چڑھ جاتا کہ آج حضور کو سلام کرنا۔ کہتے ہیں اس وظیفے سے اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، میں نے تو امیر ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔